بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسا صاحب کے درمیان ان کی جو کچھ ریسنٹلی کوئی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، اس کی ایک آڈیو لیک آ گئی سامنے، اور اس کا کیا مقصد ہے اس کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر جو کہ نامینیٹ کیا، جن کو عمران خان صاحب نے ایز نیکسٹ چیئرمین، بے شک ان کو کیئر ٹیکر یا انٹرم وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہوں گے، تو کیا ان کا کوئی اس قسم کا واقعی رول ہے کہ جی ان کو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ایک لیٹر لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور پھر بریفلی میاں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا، جو ان کو پلس کرنے کی طرف جو بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور پھر اسی دوران کل کے دن ہی جب وہ پلس ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے، مطلب ہے کہ ظاہر ہے مائنس چونکہ وہ ہو رہے ہیں قانونی طور کے اوپر وہ مائنس ہیں، اور انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنی مرضی کے ساتھ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی بھی مقرر کرنے کا ہدایت کی، جس کا اعلان علی ظفر صاحب نے کیا۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات تھی کہ جی یہ جو ایک بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسا صاحب کی آڈیو کوئی لیک ہوئی، اور میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ دیکھ رہا تھا، مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے اس آڈیو میں، اور کیوں اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اختلافات ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان۔ ایک تو یہ بات کہ جی ظاہر ہے بہت سے ایشوز کے اوپر مختلف لحاظ سے کسی فیملی کے اندر بھی کسی بھی ایشو کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ بڑی عام سی بات ہے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جی اس قسم کی چیز جو ہے اس کو مرچ مسالہ لگا کے تو اگر پیش کیا جائے، پھر اس کے اوپر لوگوں کے کامنٹس لیے جائیں، اور ایسے لوگوں کے جو عمران خان کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، یا بشریٰ بی بی کے خلاف ہیں، یہ ظاہر ہے ایک ذاتی نوعیت کی مطلب ہے کہ ایک گفتگو ہے، آڈیو ٹیپ ہے۔ آڈیو کے بارے میں ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں پہ فرض کریں ملک کا انٹرسٹ ہے، جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو، جہاں پہ کوئی بہت بڑی خرابی کی بات ہو، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، آڈیو فرض کریں کہ کوئی جو بھی آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کے پاس اس قسم کی آڈیو ہے تو اس کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کنسرن اتھارٹیز، پرائم منسٹر یا جو بھی اتھارٹیز ہیں، ان تک وہ بات پہنچائی جائے۔ لیکن یہ والا کام ویسے میری ذاتی رائے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک تو پرسنل فیملی کے ایشوز ہیں، کیا ضرورت ہے کہ جی آپ فیملی کے ایشوز کو اچھالتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی، تاکہ مقصد یہ ہے کہ اس سے پولیٹیکلی آپ جس شخص کو نہیں پسند کرتے اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ تو اینی ہاؤ یہ اس چیز کو تو خیر میں نے کبھی بھی ویسے اپروو نہیں کیا کہ جی فیملی کے ایشوز کو اس طریقے سے فوکس کیا جائے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات، آج ایک خبر چھپی، حافظ طاہر ہلی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں جنگ میں، ان کی خبر یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست کرنے کے لیے، مطلب ہے کہ یہ ان کو یہ بھی ایک مقصد ہے، اور اس کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سرپرائز اپوائنٹمنٹ تھی اور سب کچھ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کچھ رول وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، مئی 9 کے بعد پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب سے جنرل عاصم آئے تھے تو انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی تھی کہ وہ سیاستدانوں سے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی سے بھی اور بہت دفعہ کوشش کرتی رہی پی ٹی آئی، اور اس پی ٹی آئی کی کوشش کے باوجود جو ہے وہ جو رابطے ان کے ماضی میں ہوا کرتے تھے وہ رابطے سب کے سب ختم ہو چکے۔ ایون پریزیڈنٹ الوی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے مئی 9 سے پہلے مطلب ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے انٹروینشن سے کسی طریقے سے کوئی بات چیت ہو سکے اور آرمی چیف کے ساتھ بات ہو سکے، لیکن وہ چینل جو ہیں وہ کمپلیٹلی بند ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک وہ بند ہیں، اور کوئی اس قسم کی جو بات ہے، اور خاص طور کے اوپر مئی 9 کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹریکشن کی
کوئی اور جس قسم کی الزامات مطلب ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس آتی نہیں ہیں فارمیشن کمانڈرز کی، کور کمانڈرز کی، کہ یہ کانسپریسی تھی اور پھر یہ کہ جی کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس میں کہ جی کہ ماسٹر مائنڈ کا نام لیے، عمران خان کا نام لیے بغیر ماسٹر مائنڈ کی بات کی گئی، پلاننگ کی بات کی گئی، اور یہ کہ جی جو 70-75 سال جو ہمارا کوئی دشمن نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا. تو اس سب کے بعد یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا انٹریکشن پاسبل ہے، اور وہ بھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. اور اس کے لیے میں جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے اگر ایک انٹریکشن یا ایک قبولیت کی بات جہاں پہ کی جاتی ہے، بے شک مقبولیت ہو، قبولیت کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، سی بی ایمز کی ضرورت ہے. جس طرح بھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے جو جلسے کچھ ہوئے کے پی کے میں، ان میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور اس طرح کی بات کی گئی کہ جی اب پاکستان فوج کے اگینسٹ اور پاکستان فوج کو ملائن کرنے کے لیے یا شہداء کے متعلق کسی بھی قسم کی نیگیٹو بات پارٹی کے اندر یا پارٹی کے سوشل میڈیا کہیں پہ بھی یہ قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ ایک یہ جو بیانیے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہی والی بات کہ اب ہر جلسے میں جو بھی جلسہ ہوگا اس میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے ریسنٹلی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی اس طرح کی بات. یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کو کچھ عرصہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کرتی رہے تو تاکہ اس سے یہ ایک سی بی ایمز کے طور کے اوپر یہ چیزیں کام کر سکتی ہیں. لیکن ایسا جو ہے یہ جو امپریشن ہے یا جو خبر ہے، میری ذاتی رائے میں یہ شاید پاسبل نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ انٹریکشن، جبکہ وہ انٹریکشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس طرح سے جو ہے کہ جی آپ نے نہیں ملنا، نہیں بات کرنا، تو آپ کس طریقے سے آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اور یہ والی بات کہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل ویل والی بات، تو ایک تو یہ بات. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے 2 دن پہلے میری جب بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں نے ان کی خبر دی تھی کہ بیرسٹر گوہر کو نامینیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ پرسوں ہی میں نے اپنے اس میں بھی ایک ویڈیو میسج میں بھی میں نے یہ بات آپ سے شیئر بھی کر دی تھی. اور اب یہ ہے کہ جی ان سے میں نے اس دن بات کی جب انہوں نے نہ اس کو کنفرم کیا تھا نہ ڈینائی کیا تھا، لیکن میں نے ساتھ میں ان کو یہ بات پوچھی کہ مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریسنٹلی جیو کے ایک پروگرام میں، ایک ٹاک شو میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ سویلین سپریمیسی ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ ہوگا اس آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کا. تو انہوں نے کہا تھا بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ جس طریقے سے وہ کوٹ کیا گیا مجھے جس طریقے سے، تو وہ غلط تھا. انہوں نے کہا میں نے بالکل کبھی یہ بات نہیں کی اور نہ ہی ایسا ہوگا. میں نے بالکل ان سے یہ بھی کہا کہ جی شیر افضل خان مروت صاحب جو ریسنٹلی جو جلسوں میں ان کے جلسوں میں جو ہوئے ہیں کے پی کے میں، وہاں پہ پاک فوج زندہ باد یہ سب کچھ یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور تو کیا عمران خان صاحب نے اس طرح کی بات کی کہ جو تاثر ہے پی ٹی آئی ورسز آرمی یا عمران خان ورسز آرمی، اس تاثر کو ختم کیا جائے، جو کہ مروت صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس بارے میں مجھے تو نہیں پتا کہ مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ بات کیا کی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کبھی بھی فوج کے اگینسٹ نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. فوج ظاہر ہے کہ ہمارا ادارہ ہے، اس طرح کی بات جو انہوں نے اس طرح کی بات کی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پی ٹی آئی کے متعلق اہم بات کی ہے کہ آج ایک خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیٹر لکھا. اس لیٹر میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جس قسم کی مشکلات ہیں ان مشکلات کا انہوں نے ان سے شیئر کی کہ جی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے لیڈرز کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ان کو جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے ان کے لیے ناممکن بنا دی گئی. تو اس طرح سے تو وہ ظاہر ہے انٹرونشن چاہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور ظاہر ہے وہ انٹرونشن ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سو موٹو اس کے اوپر لے لیں. تو سو موٹو کے اگینسٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ سو موٹو میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کے اوپر نہیں لیتے، کسی بھی ابھی تک انہوں نے کوئی سو موٹو نہیں لیا. ہاں یہ ہے کہ وہ مشورہ دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، کہ جو بھی ریلیونٹ فورمز ہیں آپ وہاں پہ جا کے تو اپنی ظاہر درخواست دائر کریں. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اگر عدالت میں جاتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی فرض کریں کہ اگر ہائی کورٹ میں جاتی ہے پی ٹی آئی یا وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں جاتی ہے تو اس کے بعد الٹیمیٹلی اس مسئلے نے سپریم کورٹ میں جانا ہی جانا ہے. تو
تو لیکن جب یہ درخواست کی میں بات کی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کو یہ درخواست کی جا رہی ہے اور جن سے امید لگا رکھی ہے پی ٹی آئی نے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکالنے کے لیے پوری کوشش کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے جن کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے ان کی عمران خان صاحب کی ایڈوائس کے اوپر وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جی آپ یہ اللہ کا کرنا کہ دیکھیں کہ جن جج صاحب کو نکالنا چاہ رہے تھے وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، اور جس جنرل کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نکالا وہ آج آرمی چیف بنے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ کل چونکہ میں یہ بات ڈسکس نہیں کر سکا، جو ان کا ایون فیلڈ میں جو ان کی بریت ہو گئی، ایکسپیکٹڈ تھا یہی ہوگا، اور اب یہ ہے کہ جی العزیزیہ میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کی بریت جو ہے وہ ان کی جلدی ہو جائے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے متعلق یہ کیسز تھے ان کیسز میں کوئی جان نہیں تھی، اور وہ کیسز غلط طریقے سے بنائے گئے، اور پھر وہاں پہ بلکہ نیب نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے کیس بنا دیا. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی کل کا ایک تو یہ اسپیکٹ کہ جی میاں نواز شریف صاحب جس دن ان کے پلس ہونے کا پروسیس یعنی کہ پہلی ان کی بریت تھی، تو اسی دن عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی طرف سے نامینیشن کا اعلان ہوا بیرسٹر گوہر کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں گے. سو مائنس ایک شخص پلس ہو رہا ہے، ایک مائنس ہو رہا ہے. اور یہ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو مطلب اگر 2017 یا 2018 میں جو کچھ ہو رہا تھا بالکل اس کا 180 ڈگری اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں جب میں یہ بات کر رہا تھا یہ جو کیسز کی جو کہ جی ایون فیلڈ کا کیس اور عزیزیہ کا بھی جو بھی ہوگا، مجھے ایک بات کی ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کو پوچھا جانا چاہیے. بالکل نیب کو پوچھا بھی جانا چاہیے، اور میں تو نیب کا جس قسم کا بھی رول رہا ہے میں نیب کے یہ بھی میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نیب کو بالکل بند کر دینا چاہیے، اس کو ابالش کر دینا چاہیے. لیکن جو اصل سوال پوچھا جانا چاہیے وہ پاکستان کے ججوں سے پوچھا جانا چاہیے، سپریم کورٹ سے پوچھا جانا چاہیے، ہائی کورٹ سے پوچھا جانا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پوچھا جانا چاہیے. یہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس تھیں، یہی ہائی کورٹس تھیں، اور یہی سپریم کورٹ تھی جو کہ جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کس قسم کے فیصلے کیے تھے. اور صرف میاں نواز شریف صاحب کے متعلق نہیں، اور بھی بہت سے ہسٹری بھری ہوئی ہے اس قسم کی کہ جب ان کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے یا جب ان کا کچھ پرابلم ہوتا ہے تو وہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان فیصلوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر انہی فیصلوں کو واپس لے لیا جاتا ہے. وہی یہ جو چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی خرابی پاکستان کی، جو اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات جب کرتے ہیں تو وہ خرابی اس کا اگر تعلق ہے تو اس کا تعلق پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا جو ہے رول بہت ہی جو ہے وہ کنٹروورشل رہا. اور انفارچونیٹلی جو بھی جج ہے جس نے بھی جو بھی فیصلے کیے اب ان کے فیصلوں کے اوپر ان سے پوچھ نہیں ہو سکتی، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. بے شک انہوں نے دباؤ میں کیا. بھٹو صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ بھٹو صاحب کہ ان کی جو سزا دی گئی ان کو پھانسی کی کہ جی وہ پریشر میں دی گئی، لیکن جو ہے وہ دباؤ تھا لیکن کوئی سزا نہیں ہوئی. اسی طریقے سے یہ سب کچھ اب میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں سب کچھ کھول کے سامنے آ گیا، لیکن جو بھی جج انوالو تھے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اور یہ ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.